یہودی عیسائیوں نے صدیوں کی شدید مذہبی دشمنی، جنگیں، قتل عام اور پھر یہ سب اچانک آج کے دور میں امریکہ اور اسرائیل کی سب سے مضبوط دوستی میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی کسی بھی تاریخ پڑھنے والے کے ذہن کو الجھا دیتا ہے۔ رومن امپائر کے دور سے لے کر 1948 میں اسرائیل کے وجود میں آنے تک کی تاریخ کا ایک اپنا ہی مخصوص اور انتہائی تفصیلی نظریہ پیش کرتی ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں۔ کہانی کا آغاز آج سے لگ بھگ 2000 سال پہلے سے کرتی ہے۔ اس وقت پیلسٹائن کے علاقے میں یہودیوں پر رومن امپائر کی حکومت تھی۔ ان کی حالت بالکل غلاموں جیسی تھی، مطلب ان کے پاس سیاست یا اقتدار کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا۔ اور وہاں سے ایک انتہائی دلچسپ ڈائنامک شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں یہودی اسکالرز ایک آنے والے مسیحا کا انتظار کر رہے تھے جو انہیں اس رومن غلامی سے نجات دلائے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوئے تو انہوں نے ان اسکالرز کی توقعات کے برعکس ان کی دینی خامیوں اور رویوں پر شدید تنقید شروع کر دی۔ انہوں نے پورے سسٹم کو چیلنج کیا۔ اس چیلنج کو دیکھ کر یہودی اسکالرز نے اپنے ہی دشمن یعنی رومن امپائر کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا تاکہ حضرت عیسیٰ کو موت کی سزا سنائی جا سکے، جہاں رومن گورنر کہتا ہے کہ اس سزا کا الزام رومنز پر نہیں بلکہ یہودی اسکالرز پر ہوگا۔ لیکن یہ گٹھ جوڑ زیادہ عرصہ چلا نہیں، کیونکہ اس کے کچھ ہی عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رومن امپائر اور یہودیوں کے درمیان ایک بہت ہی تباہ کن جنگ ہوتی ہے۔ جنگ میں ان کا سیکنڈ ٹیمپل تباہ ہو گیا اور انہیں پیلسٹائن سے نکال دیا گیا۔ یہاں تھوڑا رک کر سمجھیں کہ یہ سیکنڈ ٹیمپل کا تباہ ہونا صرف ایک عمارت کا گرنا نہیں تھا۔ اس وقت کے نظام میں یہ ان کا دینی، سماجی اور معاشی مرکز تھا۔ جب وہ تباہ ہوا تو انہیں وہاں سے ایسی بے دخلی ملی کہ وہ اگلے 500 سال تک وہاں واپس نہیں آ سکے۔ اس دوران وہاں کا نقشہ، وہاں کی ڈیموگرافی پوری طرح بدل چکی تھی۔ پھر تاریخ میں ایک نیا عالمی نظام ابھرتا ہے، ریاست مدینہ۔ جب حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں نے جروسلم فتح کیا تو پاور ڈائنامکس مکمل طور پر تبدیل ہو گئے۔ اس وقت وہاں کے عیسائیوں نے شدید مخالفت کی تھی کہ یہودیوں کو وہاں آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ حضرت عمر نے انہیں واپس آنے اور وہاں آباد ہونے کی اجازت دی۔ رومن بے دخلی کے بعد مسلمانوں کا انہیں پناہ دینا ایک نیا باب تھا۔ جب پوپ اربن نے کروسیڈز کا آغاز کیا تو ظاہر ہے ٹیریٹوریل ایکسپینشن ایک مقصد تو تھا ہی، لیکن جب وہ جروسلم میں داخل ہوئے تو جو کچھ انہوں نے کیا وہ پیورلی ایک پرانی مذہبی نفرت کا نتیجہ تھا۔ یعنی صرف سنگین قبضہ نہیں تھا کہ انہوں نے مسجد اقصی میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، لیکن بات یہیں تک محدود نہیں رہی۔ انہوں نے یہودیوں کو ان کے ٹیمپلز کے اندر بند کر کے زندہ جلا دیا۔ اگر یہ صرف ایک لینڈ گریب ہوتا تو عام آبادی کو اس بے رحمی سے ختم کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ وہ مذہبی دشمنی تھی جو حضرت عیسیٰ کے دور سے چلی آ رہی تھی۔ حالات اتنے خراب تھے، یعنی قتل عام ہو رہا تھا، تو پھر اس خطے میں بیلنس کیسے واپس آیا؟ وہ بیلنس آیا صلاح الدین ایوبی کے دور میں، جب صلاح الدین نے مسلمانوں کو دوبارہ متحد کیا اور جروسلم واپس لینے کی حماقت کی تو اس مقام پر یہودیوں نے صلاح الدین کا ساتھ دیا کہ اس وقت کے سب سے بڑے یہودی اسکالر اور فلسفہ مائمونیڈز صلاح الدین ایوبی کے ذاتی ڈاکٹر تھے۔ یعنی دشمنی بھلا کر بقا کے لیے ساتھ آنا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس سنگین دور میں اتحاد پرانے مذہبی عقائد سے زیادہ بقا اور تحفظ کی بنیاد پر بن رہے تھے۔ مسلمان اور یہودی دونوں اس وقت ایک ہی دشمن کا شکار تھے۔ لیکن یہاں سے کہانی اچانک مشرق وسطی سے نکل کر یورپ کی طرف مڑتی ہے۔ اسپین، جسے اس وقت اندلوسیہ کہا جاتا تھا، وہاں 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ جب وہاں عیسائیوں نے دوبارہ قبضہ کیا تو انہوں نے مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کو وہاں سے نکال دیا۔ اس وقت اوٹومن سلطان بایزید نے انہیں پناہ دی، لیکن اس کے بعد یہودیوں کی ایک بڑی تعداد نے پورے یورپ کا رخ کیا۔ وہاں سے اصل گیم شروع ہوتی ہے۔ انٹرنیٹ پر ایلومیناٹی اور کالے جادو جیسی ہزاروں کانسپریسی تھیوریز موجود ہیں جنہیں اکثر ان واقعات سے جوڑا جاتا ہے۔ یورپ میں ان یہودیوں پر سخت قانون لگائے گئے تھے۔ اگر ان کو زمین خریدنے سے روک دیا گیا تھا، جو اس وقت امیر ہونے کی سب سے بڑی علامت تھی، تو وہ وہاں جا کر اچانک امیر کیسے ہو گئے؟ یہ تو کسی کو معاشی طور پر برباد کرنے کا نسخہ لگتا ہے۔ یورپ میں عیسائیوں نے قانون بنایا کہ یہودی نہ زمین خرید سکتے ہیں اور نہ ہی سیاست یا فوج میں شامل ہو سکتے ہیں، تو ان کے راستے بند تھے۔ تو اب اس فیوڈل سسٹم میں کسی بھی عیسائی نواب یا بادشاہ کی ساری دولت اس کی زمینوں، کھیتوں اور محلوں میں پھنسی ہوتی تھی۔ ان کے پاس نقدی یعنی لیکوڈ کیش بہت کم ہوتا تھا۔ دوسری طرف کیونکہ یہودی زمین خرید ہی نہیں سکتے تھے، انہوں نے جو بھی کمایا وہ ان کے پاس صرف نقدی کی صورت میں جمع ہوتا رہا۔
उनका सारा सरमाया लिक्विड था। तो उनकी मजबूरी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। इस मजबूरी ने उन्हें तिजारत और बैंकिंग की तरफ धकेला। जब किसी ईसाई बादशाह को अचानक फौज खरीदने या जंग लड़ने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती, तो वो अपनी जमीन का टुकड़ा रातों रात बेच तो नहीं सकता था। उसे फौरन कैश चाहिए होता था। और कैश सिर्फ उन्हीं के पास था। एग्जैक्टली पूरे यूरोप में कैश उन्हीं यहूदियों के पास था जिन्हें जमीन लेने से रोका गया था। तो उन्होंने बादशाहों और नवाबों को सूद यानी इंटरेस्ट पर कर्जे देना शुरू किए कि इस सूदी निजाम और इन मजबूरियों ने अनजाने में उन्हें उस दौर के सबसे ताकतवर माशी हथियार का अकेला मालिक बना दिया था। यहाँ तक कि विलियम शेक्सपियर ने भी अपनी किताबों में उस दौर के इस सूदी निजाम और इन्हीं हालात का जिक्र किया है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे किसी इंसान को मैदान जंग से बाहर निकाल दिया जाए कि तुम लड़ नहीं सकते, और वो मैदान के बाहर बैठकर हथियारों की एक ऐसी फैक्ट्री लगा ले कि अंदर लड़ने वाले दोनों फरीक उसके हथियारों के मोहताज हो जाएं। जंग कोई भी जीते, फायदा फैक्ट्री वाले का ही होगा। जब यूरोप के पावर हंग्री बादशाह कर्जे वापस नहीं कर पाते थे, तो वो बजाय कर्जा देने के उल्टा इन कर्जा देने वालों को कत्ल कर देते या शहर से निकाल देते। पैसा तो डूब जाता था। और इस संगीन मसले को हल करने के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई गई, उसने आलमी बैंकिंग की बुनियाद रखी। जर्मनी के एक यहूदी मेयर एम्शल रूथशाइल्ड ने इस खतरे को भांपा। उसने सोचा कि अगर सारा पैसा एक ही जगह होगा तो कोई भी बादशाह उसे आसानी से आके लूट लेगा। उसने एक पहला इंटरनेशनल और डिसेंट्रलाइज्ड बैंक बनाया। उसने अपने 5 बेटों को यूरोप के 5 मुख्तलिफ अहम कैपिटल्स में भेज दिया: लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, वियना और नेपल्स। कोई एक बादशाह उन्हें पूरी तरह तबाह नहीं कर सकता था, लेकिन इस बेपनाह माशी ताकत ने जमीनी सियासत और आलमी बाजी को पलटा कैसे? सरमाए की ये ताकत सरहदों और किसी एक मखसूस हुकूमत से आजाद हो चुकी थी। फ्रांस में नेपोलियन का उरूज हो रहा था और वो लगातार जंगें जीतकर पूरे यूरोप के लिए एक शदीद खतरा बन गया था। तो उन्होंने इंटरफेयर किया। जी, रॉथचाइल्ड फैमिली के नेटवर्क ने फैसला किया कि वो नेपोलियन को सपोर्ट करने के बजाय उसके दुश्मन यानी ब्रिटिश एम्पायर की माशी मदद करेंगे। उनके फराम किए गए बेतहाशा सरमाए की बदौलत ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी फौज को मॉडर्न बनाया और आखिरकार नेपोलियन को शिकस्त दी। और इस फतह के बाद ब्रिटिश एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनकर उभरी। और इस जीत में इस बैंकिंग नेटवर्क का बहुत बड़ा किरदार था। इसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं बनाया, बल्कि ये तय किया कि कौन सा मुल्क आगे जाकर सुपर पावर बनेगा। और जाहिर है, जब आप किसी सुपर पावर के सबसे बड़े फाइनेंसियर बन जाएं, तो आपको आलमी तहफ़्फ़ुज़ मिल ही जाता है। इस अजीम माशी उरूज के बाद जब उन्हें यूरोप में पूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ और इन्फ्लुएंस मिल गया, तो उन्होंने दोबारा वापस अपनी उस सदियों पुरानी जगह यानी पैलेस्टाइन की तरफ देखना शुरू किया। और यहीं से ज़ायोनिज़्म का प्रैक्टिकल आगाज होता है। ये ज़ायोनिज़्म का लफ्ज़ आजकल काफ़ी आम इस्तेमाल होता है, लेकिन उस दौर के हवाले से इसका असल मकसद और कॉन्सेप्ट क्या था? सिर्फ मुख्तलिफ मुल्कों में पनाह गुज़ीन बनकर ना रहें, बल्कि उनकी अपनी एक आज़ाद कौमी रियासत हो, और वो रियासत उसी इलाके में हो जहां से उन्हें 2000 साल पहले निकाला गया था, यानी फ़लस्तीन। ये एक प्योरली नेशनलिस्ट और पॉलिटिकल मूवमेंट थी, जिसे इस नए मिले हुए सरमाए की हिमायत हासिल थी कि इस मूवमेंट के तहत उन्होंने पूरे मंसूबे से फ़लस्तीन में ज़मीनें खरीदना शुरू की। उन्होंने वहाँ के गरीब अरबों से बंजर और खाली ज़मीनें मार्केट रेट से दुगनी और तिगनी कीमतों पर खरीदी। यानी उन्होंने लैंड मार्केट को मैनिपुलेट किया। मिसाल के तौर पर अहुजाद बाइट का जिक्र है, जो उस वक्त सिर्फ रेत और बंजर जमीन थी, लेकिन उसे बड़ी कीमत पर खरीदा गया। आज उस इलाके को टेल अवीव के नाम से जाना जाता है, जो उनका एक सबसे बड़ा और जदीद शहर है। एक तरफ यूरोप में ये इंतहाई सोफिस्टिकेटेड माशी और सियासी मंसूबाबंदी चल रही थी, और दूसरी तरफ ठीक उसी दौरान अमेरिका में एक ऐसी किताब मंजरे आम पर आती है जिसने इस पूरी आलमी कहानी में एक नया और इंतहाई जज्बाती पहलू डाल दिया। जीसस इज कमिंग नाम की एक किताब का। इस किताब ने अमेरिका के ईसाइयों, खुसूसन एवेंजेलिकल तबके में ये अकीदा पुख्ता कर दिया कि हजरत ईसा की दोबारा वापसी उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं है जब तक पैलेस्टाइन में इजराइल की रियासत का वजूद ना हो।
یہ کتنا عجیب اتفاق یا ملاب ہے کہ یورپ کی ٹھوس معاشی اور سیاسی طاقت اور امریکہ کی جذباتی اور مذہبی لہر دونوں ایک ہی نقطے پر آ کے مل رہی تھی۔ اس جذبے اور سرمایے کو استعمال کرتے ہوئے تھیوڈور ہرٹزل نام کے شخص نے سوئٹزرلینڈ میں پہلا زائنسٹ اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں ہرٹزل نے ایک ایسی پیشگوئی کی جو آج کے دور سے پیچھے مڑ کر دیکھے تو حیران کن لگتی ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک 50 سال بعد یہاں سے ان کا منصوبہ تکمیل کو پہنچے گا اور اسرائیل بنے گا، لیکن اس وقت پیلسٹائن آٹومن امپائر یعنی عثمانی خلافت کے زیر اثر تھا، اور جب یہ تجویز اس وقت کی بڑی طاقت آٹومن سلطان عبد الحمید کے پاس گئی کہ وہ قرضوں کی معافی کے بدلے پیلسٹائن دے دیں، تو انہوں نے اس منصوبے کو سختی سے روکنے کی کوشش کی اور انکار کر دیا۔ پیشگوئی تو 50 سال کی تھی، تو اسے پورا کیسے کیا گیا؟ یہاں تاریخ کا ایک انتہائی نازک اور خونی موڑ آتا ہے۔ ورلڈ وار 1 چھڑ جاتی ہے، دنیا کی بڑی طاقتیں آپس میں لڑ پڑتی ہیں۔ برٹش امپائر کو اس عالمی جنگ کو جیتنے کے لیے بے پناہ سرمایہ کاری اور ہتھیاروں کی ضرورت تھی، اور وہاں پھر روتھسائلڈ نیٹ ورک کا کردار آتا ہے۔ انہیں ایک بار پھر اس نیٹ ورک کی شدید ضرورت پڑی۔ اس اہم مدد کے بدلے میں برٹش فارن منسٹر آرتھر بیلفور ایک خط لکھتا ہے جسے تاریخ میں بیلفور ڈکلریشن کہا جاتا ہے۔ اس خط میں برٹش امپائر باقاعدہ طور پر یہ وعدہ کرتی ہے کہ جنگ جیتنے کے بعد وہ پیلسٹین میں ایک نیشنل ہوم یعنی اسرائیل بنائے گی، کہ اس وقت جب یہ ڈکلریشن لکھی گئی پیلسٹین میں یہودیوں کی آبادی صرف اور صرف 10% تھی۔ مطلب ایک ایسی زمین جہاں 90% آبادی کسی اور کی ہو، وہاں عالمی طاقتیں کسی تیسرے فریق کو لا کر بٹھانے کا وعدہ کر رہی تھی، لیکن 10% آبادی سے ایک پورا ملک تو نہیں بن سکتا۔ یہ تبدیل ہوئی ورلڈ وار 2 کی تباہ کاریوں سے۔ پھر ہٹلر کا دور آتا ہے۔ ہٹلر اس بات پر پختہ یقین رکھتا تھا کہ ورلڈ وار 1 میں جرمنی کی جو ذلت امیز ہار ہوئی تھی اس کے ذمہ دار یہی بینکنگ نیٹ ورکس اور یہودی تھے۔ تو اس بنیاد پر اس نے نشانہ بنایا۔ اس سوچ کے تحت وہ ان پر تاریخ کا سب سے شدید ظلم اور قتل عام شروع کرتا ہے۔ اس انتہائی خوف، کنسنٹریشن کیمپس اور عالمی ظلم کی وجہ سے یورپ سے بچے کچے یہودی اپنی جانیں بچا کر دھڑا دھڑ وہاں سے بھاگتے ہیں اور پیلسٹائن میں آ کر پناہ لینے لگتے ہیں۔ یعنی ہجرت بہت تیز ہو گئی۔ کہ اس اٹوٹ خوف اور ہجرت کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ان کی آبادی 10% سے چھلانگ لگا کر 30% تک پہنچ جاتی ہے۔ ظلم اور پرسیکیوشن نے اس رکی ہوئی ہجرت کو ایسی تیزی دی جس نے وہاں کی ڈیموگرافی کا نقشہ مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ اور اس عالمی تہلکے اور ڈیموگرافک شفٹ کے بعد آخر کار برٹش امپائر کے ہاتھ سے وہاں کے حالات نکل جاتے ہیں، وہاں فسادات شروع ہو جاتے ہیں اور برٹن اس پورے مسئلے کو یونائٹڈ نیشنز کے پاس لے جاتا ہے۔ UN کا فیصلہ آتا ہے اور یہ فیصلہ انتہائی حیران کن تھا۔ 30% آبادی والے یہودیوں کو فلسطین کی 64% یعنی 66% زمین دے دی جائے۔ ظاہر ہے وہاں کی آبادی اسے کیسے تسلیم کرتی؟ مسلمانوں کی طرف سے اس وقت ان کے نمائندے گرینڈ مفتی امین الحسینی تھے، جن کے ہٹلر سے تعلقات کا ذکر بھی باقاعدہ کیا ہے۔ انہوں نے اس پارٹیشن پلان کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی میجورٹی زمین مائنورٹی کو نہیں دیں گے، اور اسی ریجیکشن کے نتیجے میں آخری مرحلہ طے ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے وہ دن جب ڈیوڈ بن گوریون ٹھیک اسی تھیوڈور ہرٹزل کی تصویر کے نیچے کھڑے ہو کر آزادی اور ریاست کے وجود کا اعلان کرتے ہیں۔ اور غور طلب بات یہ ہے کہ یہ اعلان اس پہلے زائنسٹ اجلاس کے ٹھیک 50 سال بعد ہوتا ہے۔ آزادی کے اعلان کے صرف 11 منٹ بعد واشنگٹن سے امریکہ کا اس نئے ملک کو باقاعدہ تسلیم کر لینا اس بات کا ثبوت تھا کہ پیچھے کتنی گہری ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل تیاری کی گئی تھی، اور اس کے فوراً بعد عرب ممالک کی شکست اور ان کا پیچھے ہٹنا، یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ کسی کو سنبھالنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ کیسے ایک ڈیموگرافی جو چند دہائیاں پہلے صرف 10% تھی، وہ عالمی سیاست، عظیم جنگوں، خوف اور انٹرنیشنل منصوبہ بندی کی وجہ سے بڑھ کر بعد میں 70% تک تبدیل ہو گئی۔ اس اعلان اور عالمی تسلیم کے بعد وہاں ایک بہت بڑی ڈسپلیسمنٹ ہوئی۔ لگ بھگ 8 لاکھ فلسطینیوں کو ان کے علاقوں سے نکالا گیا اور ان کے ہزاروں گاؤں تباہ کیے گئے تاکہ زمین پر آبادی کا تناسب بدلا جا سکے اور کنٹرول مضبوط ہو۔ آخری نتیجہ یہی ہے کہ یہ اسٹریٹجی یعنی آبادی کا تناسب بدلنے اور بے دخل کرنے کا یہ عمل صرف 1948 کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ تاریخ کے اس خونی دن سے لے کر آج تک یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے۔